انتہائی یہ خطرناک عضو ہے۔ زبان سے انسان اللہ کی بھی عبادت بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت بھی کر سکتا ہے۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، محمد اور آل محمد کی حمد و ثنا، خصوصاً امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنا، محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا، یہ سب زبان کی عبادات ہیں۔ جس طرح زبان سے معصیت بھی سرزد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت، اسی طرح آنکھ سے انسان عبادت بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت بھی کر سکتا ہے۔ چند ایک نگاہوں کو عبادت کا نام دیا گیا ہے۔ النظر الی المصحف عبادہ، قرآن مجید تلاوت نہ کریں، تلاوت کی ثواب اور اس کی فضیلت الگ ہے۔ رمضان مبارک میں ایک آیت کی تلاوت مدہامتان، یہ ایک آیت ہے۔ رسول مقبول نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا رمضان مبارک میں ایک مدہامتان کی تلاوت کا اجر باقی مہینوں میں 30 سپاروں کی تلاوت کے برابر ہے۔ یہ الگ، اس کے علاوہ تلاوت کے علاوہ صرف قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ الوالدین برأفت ورحمہ، رحمت بھری اور مہربان بھری نگاہوں سے، یا کہیں پیار بھری نگاہوں سے والدین جن کے زندہ ہیں، اللہ انہیں طول عمر دے، والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کچھ بھی نہ کہیں، والدین کے چہرے کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، آپ کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبہ شریف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ والنظر الی وجہ علی عبادہ، امیر المومنین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ بعض روایات میں ہے، وہ طولانی روایت کی جس میں آپ نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرۃ، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل اور مناقب سے نوازا ہے کہ ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس میں آخر میں فرمایا النظر الی علی عبادہ، اس میں چہرے کا ذکر نہیں ہے۔ اگر چہرے کا ذکر ہوتا تو عبادت کا دائرہ تنگ ہو جاتا۔ علی آگے جا رہے ہوتے، آپ کی نظر آپ کی پشت مبارک پر پڑتی، اگر عبادت چہرے تک محدود ہوتی، علی کی پشت کو دیکھنا عبادت نہ ہوتا، مگر فرمایا علی کے سراپا کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے جسم کے جس عضو پر آپ کی نظر پڑے، جب تک آپ کی نظر مرکوز رہے گی، سمجھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین اپنے والد گرامی سے پوچھتی ہے کہ بابا جب بھی آپ علی کو دیکھتے ہیں، آپ اپنی نظر نگاہ نہیں ہٹاتے، دیکھتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے علی کو پہچانا نہیں ہے اور پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں بیٹی، یہ بات نہیں ہے، میں نے اپنے کانوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، میں اس لیے نگاہیں نہیں ہٹاتا کہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ جب تک میری نگاہ علی کی چہرے پر رہے گی مجھے عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ آنکھ کی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا آنکھ کی عبادت ہے، علی کو دیکھنا آنکھ کی عبادت ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنا آنکھ کی عبادت ہے، کعبہ کو دیکھنا آنکھ کی عبادت ہے۔ شاید اور بھی چیزیں ہوں جو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن اسی آنکھ سے گناہ بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ حدیث ہے، بعض الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں اور بعض ناگوار بھی گزرتے ہیں، لیکن مجبوری ہے، اگر ان کو ظاہر کرنا نہ ہوتا تو رسول نہ فرماتے۔ فرمایا کہ یہ جو اعضاء بدن ہے نا، انسان کے اعضاء بدن، ہر عضو میں کوئی نہ کوئی زنا کا حصہ ہوتا ہے، اور آنکھ کا جو زنا کا حصہ ہے وہ آلودہ نگاہ ہے۔